اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ لقمان آیت نمبر 25 سے ہے جی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال جو بے ایمانوں سے پوچھا جاتا ہے، اور بے ایمان اس سوال کا جواب بالکل ٹھیک دیتے ہیں۔ ویسے اگر بے ایمانوں سے سوال پوچھا جائے تو وہ کبھی بھی سچا جواب نہیں دیتے۔ اللہ نے کہا بے ایمانوں سے ایک سوال پوچھا، اور ان بے ایمانوں نے اپنی زبان سے اس کا جواب بہت اچھا دیا، لیکن جب اس جواب کے عمل کی باری آئی، ٹھیک ہے جی، تو ٹوٹل جو زبان سے اقرار کیا تھا اس سے 180 ڈگری الٹ بیہیو کر دیا۔ کیا سوال ہے جی؟ سن لیں جی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان سے سوال پوچھیں، من خلق السماوات والارض، یہ آسمان، یہ جتنے آسمان ہیں اور زمین، یہ کس نے تخلیق کیے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور یہ کہیں گے کس نے کیے ہیں جی؟ اللہ نے۔ اس وقت یہ نہیں کہیں گے لات، منات، عزا، ٹھیک ہے، ہبل، یہ نہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ اتنا بڑے آسمان جو ہیں یہ کس نے اور زمین کس نے تخلیق کی، تو یہ اپنے منہ سے جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بے شک اللہ نے تخلیق کیے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں کہیں الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی کہ تم نے جواب تو بالکل ٹھیک دیا۔ واقعی یہ آسمان اور زمین کس نے تخلیق کیے؟ اللہ نے کیے ہیں، اور وہ اکیلا تعریف کے قابل ہے۔ کوئی اس آسمان کو تخلیق کرنا تو بہت دور کی بات، اس کے ایک ذرے کی بھی تخلیق کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ نے کہا بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یہ کوئی تھوڑی عجیب سی بات نہیں ہوگی؟ اللہ نے کہا ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں اور یہ سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اب جو بندہ سوال کا جواب دے تو اسے کیا کہتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ یعنی وہ جانتا ہے یا نہیں؟ وہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ ظاہر بات ہے جانتا ہے تو جواب دیا نا، لیکن اللہ نے آخر میں کہا ان میں سے اکثر نہیں جانتے، تو کیا مطلب ہوا؟ جواب تو وہ بالکل ٹھیک دے رہے ہیں، لیکن اللہ نے کہا جانتے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے وہ پہچانتے نہیں ہیں اس بات کو، ہٹ درمی ہے، منہ سے اقرار کرتے ہیں، جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو دیگر شریک ہیں نا، ان کو بھی کہتے ہیں یہ جی بارشیں یہ برساتا ہے۔ بارش کہاں سے آتی ہے جی؟ آسمانوں سے۔ اور جی فصل یہ اگاتا ہے، فصل کہاں سے آئی جی؟ ابھی پہلے اقرار کیا ہے اللہ نے تخلیق کیا، آسمان بھی زمین بھی، اب کہہ رہے نہیں جی ساڑھے بابے نے کیا، ہاں ہمارے بزرگ، ہمارے اس پتھر نے، ہمارے اس بت نے۔ اللہ نے کہا ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اس کو انگریزی میں کسی شخص نے بڑا اچھا سمرائز کیا ہے، ایکشن سپیکس مچ لاؤڈر دین ورڈز۔ کبھی کبھار آپ منہ سے کوئی بات نہیں کہتے، اپنے عمل سے اگلے بندے کو یہ بات باور کرا دیتے ہیں کہ آپ کس ایمان پر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ نے کہا اپنے عمل سے یہ بات باور کراتے ہیں کہ یہ بے ایمان ہیں، زبان سے تو ایمان کا اقرار کر رہے ہیں۔ اچھا جی، پھر اللہ نے توثیق فرمائی للہ ما فی السماوات والارض، سنو واقعی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آسمان اور زمین کس کے لیے ہیں جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ان اللہ، بے شک وہ رب، بے شک اللہ، هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے، الحمید، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا ہے۔ دنیا کے سارے لوگ اس بات کو نہ بھی مانیں، بھلے انکار کر دیں کہ آسمان زمین اللہ نے نہیں بنائے، اللہ نے کہا اللہ بے پرواہ ہے، تمہارے نام ماننے سے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ الحمید، وہ سب سے زیادہ تعریف کیا گیا ہے، اور تمہاری تعریف نہ کرنے سے اس کی شان میں کمی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ ولو، ہاں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلمات کا، اگر کوئی شخص چاہتا ہے جی کہ اللہ کی تعریف کو لکھنا شروع کرے،
ٹھیک ہے جی. اللہ کی تعریف کو، اس کی ذات کو، اس کی تعریف کو لکھنا شروع کرے. اللہ نے بڑا پیارا جملہ استعمال کیا یہاں پہ، وَلَوْ أَنَّا، اور اگر بے شک، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، من شجرۃ، درختوں میں سے، زمین میں جتنے بھی درخت ہیں نا، ٹھیک ہے، اقلام، ان کو کلمے بنا دیا جائے، پین بنا دیا جائے، ان درختوں کے قلم بنا دیے جائیں. والبحر، اور سمندر کو، یمدہ، اس کی مدد کر دی جائے. اگر قلم بنے گی تو یہاں پہ مطلب سمجھ آ گیا کہ سمندر سے مراد پانی نہیں ہے، سیاہی ہے، کہ سارے سمندروں کو روشنائی میں کنورٹ کر دیا جائے. اور یہاں بھی بات رب نے ختم نہیں کی، من بعدی، یہ سارے سمندر، آپ کو پتہ ہے زمین میں 78 جو ہے نا % وہ پانی ہی پانی ہے، یعنی کہ زمین صرف 21% خشکی ہے، باقی سب کچھ کیا ہے، پانی ہی پانی ہے. اللہ نے کہا یہ سارا سمندر بن جائے اور تمام درخت قلم بن جائیں. اور یہاں بات ختم نہیں کی، من بعدی، اگر لکھنا شروع کرو یہ سارے سمندر سوکھ جائیں، ساری انک استعمال ہو جائے، ٹھیک ہے، پھر سبعۃ ابحر، اس طرح کے 7 سمندر اور آ جائیں. یہاں پہ 7 سے مراد 7 نہیں ہے، یہاں سے مبالغے کا صیغہ ہے کہ بے تحاشا سمندر بھی آ جائیں. یہ تو ایک 7 سمندر ہے نا ہمارے، تو اللہ نے کہا اس طرح کے اور 7 آ جائیں، مطلب یہ مبالغہ ہے کہ بھر دیا جائے، سمندر ہی سمندر ہو جائیں. ما نافدت، ہرگز ختم نہیں ہو سکتے، کلمات اللہ، اللہ کے کلمات. اللہ کی تعریف کو لکھنے بیٹھے تو لکھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی. ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے جی. ٹھیک ہے، اب ایک اور جملہ بھی اللہ نے کہا، ما خلقکم، جو اس نے تمہیں تخلیق کیا، ولا بعثکم، اور قیامت کے دن وہ جو تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، الا، سوائے اس کے، کنفس واحدہ، ایک جسم کے مانند ہے، ایک نفس کے مانند ہے. کیا مطلب ہوا جی؟ یہ محاورہ ہے. جس طرح تم دنیا میں نہیں تھے، اس نے تمہیں کیا کیا؟ پیدا کیا. اور بعثکم، جب قیامت کے دن سب کو وہ اٹھائے گا، کنفس واحدہ، ایک جسم کیا، ایک نفس کے مانند. تو یہاں پہ محاورہ ہے کہ ایک جملے کی مار ہے. کیا جی؟ کیا اللہ کہے گا؟ کن. جب اس نے کہا نا کن، ہم سارے پیدا ہو گئے. قیامت کے دن پھر اس نے کیا کہنا ہے؟ کن، سارے پیدا ہو گئے. ایک اللہ تعالیٰ کی مار ہیں یہ ساری تخلیقیں جو اس نے کی ہیں، اور قیامت تک وہ جو رہیں گی اور مر کر مٹی ہو گئے، ان سب کو وہ ایک ہی جملے سے ہانکے گا، کہے گا کن فیکون، سب کچھ ہو جائے گا. اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے ایک ہی کام ہے، کوئی مشکل کام اس کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا ہے، بصیر، دیکھنے والا ہے. جو ہم بولتے ہیں وہ سنتا ہے، جو ہم نہیں بولتے وہ بھی جانتا ہے، اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، پھر ایک اور صفت اللہ نے بیان کی، الم تری ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے، یولج اللیل، وہ لے جاتا ہے رات کو، فی النہاری، دن کے اندر، رات کو دن میں لے جاتا ہے، ویولج النہار، اور لے جاتا ہے دن کو، فی اللیل، رات کے اندر. کیا مطلب لے جاتا ہے؟ دیکھیں، جب سورج نکلتا ہے نا تو ایک دم اندھیرے سے روشنی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ پہلے آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی ہے، پھر سورج نکلتا ہے. مغرب میں بھی جب سورج غروب ہوتا ہے تو ایک دم اندھیرا نہیں ہوتا. آپ اپنے کمرے کا مشاہدہ کریں، اگر آپ کے گھر میں UPS نہیں لگا ہوا اور رات کے 2 بجے میں اور کمرے میں لائٹ جل رہی ہے، اچانک لائٹ جائے، آپ بتائیں ایک لمحے کے لیے خوف نہیں آتا؟ گھپ اندھیرا ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکن ایک دم تیز نہیں ہو جاتی؟ بندہ کہتا ہے موبائل کتنے گیا، موبائل کتنے گیا، موبائل روشنی کرو. ہم فوراً لائٹ کیا کرتے ہیں؟ روشن کرنا چاہتے ہیں کہ یار تھوڑا دل کو کیا ہو جائے، سکون مل جائے. تو اللہ نے کہا یہ یکدم نہیں ہوتے. رات جب ہوتی ہے، پہلے سورج غروب ہوتا ہے، 45 منٹ لگتے ہیں گرمیوں کے اندر گھپ اندھیرا ہونے میں، اور سردیوں میں 38 منٹ لگتے ہیں. آہستہ آہستہ، اللہ نے کہا آہستہ آہستہ دن کو رات میں گزیر دیتا ہے اور رات کو
دن میں جو ہے نا وہ داخل کر ہاں صبح کی یہی ترتیب ہے. صبح بھی پہلے روشنی آتی ہے، بعد میں سورج آتا ہے. آہستہ آہستہ اب یہاں سے نماز پڑھ کے ہم فجر میں نکلتے ہیں تو پہلے ہمیں آتے ہیں گھوپ اندھیرا، سارے ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ آسمان ہلکا نیلا، پھر اور نیلا، پھر روشن، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلتا ہے. اور یہ کام اللہ نے کہا کہ یہ اس طرح کرتا ہے. دوسرا پھر کیا کرتا ہے؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس آسمان پہ اس نے سورج اور چاند کو فرما بردار بنا دیا. کیا فرما بردار دی؟ سورج کو کوئی چلاتا ہے؟ کوئی ڈرائیور ہے سورج کا؟ کیسے اللہ نے فرما برداری میں لگایا ہوا کہ تو نے نکلنا ہے اور غروب ہونا ہے. ہر علاقے کا سورج الگ. سعودیہ کا 2 گھنٹے ہماری مغرب جب ہو جاتی ہے وہاں اثر ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جب ہم یہاں فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ رات کا گھوپ اندھیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آسٹریلیا 6 گھنٹے 5 گھنٹے کیا ہیں جی کہ مختلف ہے. تو ہر علاقے کا کیسے کنٹرول اللہ نے کہا کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ کیسے اس نے سورج کو اور چاند کو کیا کر دیا؟ کام پہ لگا دیا، فرما بردار بنا دیا. اب اس آیت کو ہم ختم کر کے اس کی جو تفسیر ہے نا بخاری شریف میں وہ سنتے ہیں. کل یجری، یہ سب کے سب بہہ رہے ہیں. یجری کہتے ہیں بہنا. تجری فی البحر آتا ہے نا قرآن پاک میں، ہم نے نہریں بہا دی. یجری یہ بہہ رہے ہیں، چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، یعنی قیامت کے دن تک یہ سورج اور چاند کیا کرتے رہیں گے جی؟ چلتے رہیں گے. اس نے چلائے ہیں، ضابطے کے ساتھ چلائے ہیں. اور 1 گھنٹے تو بہت دور کی بات، 1 لمحے کی بھی جو ہے نا وہ سیٹنگ میں تبدیلی نہیں ہے جی. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، جو تم عمل کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے. اس کے بارے میں ابو سعید خدری ہیں غالباً نا، بخاری شریف کی حدیث ہے. ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، ابو سعید تمہیں پتہ ہے سورج کہاں جاتا ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانے، ہمیں تو پتہ چلتا ہے مغرب کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے، ہمیں نہیں پتہ کہاں جاتا ہے. سنیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب. کہا سورج غروب ہونے کے بعد نا اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے، وہاں پر سجدہ کرتا ہے، اور پھر کل طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے اللہ سے. پھر اللہ کہتا ہے جاؤ تمہیں اجازت ہے. پھر اگلے دن یہ فجر سے نکلتا ہے. جس دن یہ اجازت مانگے گا اور اللہ کہیں گے نہیں، جدھر سے آیا تھا وہیں سے نکل. یہ قیامت کی آخری نشانی ہوگی جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلا. اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں توبہ کا دروازہ اس دن بند. اس کے بعد لوگ چیخیں ماریں کہ اللہ معاف کر دے. یہ توبہ کے دروازے کے بند ہونے کی علامت ہوگی. قرب قیامت کی آخر نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا. تو اللہ نے کہا کہ یہ سورج کیا کرتا ہے جی؟ یہاں سے غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے جا کر اس کی پاکی حمد تسبیح بیان کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور کل کی پرمیشن مانگتا ہے. یعنی ابھی ہمارے ایمان کے اعتبار سے جو میں نبی نے سکھایا کہ اس وقت سورج کہاں ہے جی؟ اللہ کے عرش کے نیچے. جب غروب ہو گیا پھر پرمیشن مانگے گا کہ میں صبح نکلوں. اللہ نے کہا ہاں جی نکل. تو پھر کہاں سے نکلے گا؟ صبح مشرق سے نکلے گا. جس دن رب نے کہا جی واپس چل، جہاں سے آیا ہے اتوں چڑھ جا، تو پھر اس دن نکل جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ کیسے آسمانوں میں گھوم رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات، ہم سڑکوں پہ 10 گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹ کر کے ڈا ڈو ڈا کرتے ہیں، جن کو انسان عقل والے چلا رہے ہیں، اشارے بھی لگے ہوئے ہیں، سب کچھ لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایکسیڈنٹ کر کے مر جاتے ہیں. دیکھیں آسمان پر یہ سارے سیارے تعداد میں اتنے کہ گن نہیں سکتا، کوئی سیارہ کسی سے ٹکرایا نہیں. ہر کے اپنے راستے، ہر کے اپنے مدار، وہ اپنے اپنے مداروں میں جس طرح رب نے فرما بردار کیا ہوا ہے قیامت تک چلتے رہیں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے قیامت آ جائے گی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.